اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 104 سے اپنے کلام کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، راعنا نہ کہو، اپنے رسول سے راعنا نہ کہو اور انظر نہ کہو، یعنی یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور غور سے سنو، یعنی ابتداءً ہی غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعلیم ارشاد فرماتے، تو اگر بسا اوقات صحابہ کو کوئی بات سمجھنے میں کچھ دقت محسوس ہوتی تو وہ عرض کرتے راعنا، یعنی یا رسول اللہ علیہ السلام ہمارے حال پر رعایت فرمائیں، یعنی ہم یہ بات سمجھ نہ پائیں، لہذا آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ تو اس جملے میں بظاہر تو اصلاً کوئی قباحت نہ تھی، لیکن یہودیوں کی زبان میں یہی لفظ گالی و بے ادبی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ تو جو یہودی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بغض و عناد رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے، تنہائی میں بد دعائیں دیتے تھے، اب انہیں موقع مل گیا، چنانچہ پھر وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں علی الاعلان مخاطب کر کے راعینا کہنے لگے، اور پھر آپس میں ہنستے بھی تھے۔ ایک بار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہودیوں کی لغت زبان سے وہ واقف تھے، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں سے یہ جملہ سنا کہ یہود تو بالقصد بے ادبی کی نیت سے یہ کہتے ہیں، تو آپ نے جلال کا اظہار فرمایا۔ تو یہودی کہنے لگے، آپ ہم پر برہم ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی جملہ کہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، وقول انظرنا، اور انظر نہ کہو، یعنی یا رسول اللہ علیہ السلام ہم پر نظر فرمائے، مہربانی فرمائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واسمعوا، یعنی اور غور سے سنو، یعنی جب رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم تمہیں تعلیم ارشاد فرمائے تو تم ہمتن گوش ہو جاؤ، ان کی تعلیمات و احکامات غور سے سنو، تاکہ تمہیں دوبارہ درخواست کی نوبت ہی پیش نہ آئے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اس لفظ سے بچنے کا حکم ہوا، خلاف ورزی کرنے والوں کو کافروں میں شمار کیا گیا۔ اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شان اقدس میں ایسا کوئی بھی جملہ، ایسا کوئی بھی لفظ کہ جس میں توہین و بے ادبی کا ادنا شائبہ بھی پایا جائے تو ایسا لفظ استعمال کرنا ناجائز و حرام، بلکہ بسا اوقات موجب کفر بھی ہوتا ہے۔ پھر چاہے انسان لاکھ تعویلیں پیش کرے، اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ اس وجہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے لفظ باغی کہنا، جیسا کہ کچھ عرصے قبل ایک موصوف نے کم علمی کی بنیاد پر، لغت سے ناواقفی کی بنیاد پر سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے بغاوت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت کی۔ یہ لفظ سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں، یہ کہنا شرعاً جائز نہیں، کم از کم بھی ناجائز و حرام کا حکم ہے۔ ایسے کلمات وہی شخص استعمال کر سکتا ہے کہ جو کتب لغت سے ناواقف و ناآشنا ہو، کیونکہ اگر ذرا بھی کتب لغت کا مطالعہ کیا جاتا تو ایسے شخص کو یہ بات معلوم ہوتی کہ لفظ باغی کا معنی عرف و عادت میں لوگوں پر ناجائز ظلم و زیادتی کرنے کو کہتے ہیں۔ باغی کا ایک معنی فساد پھیلانے کی کوشش کرنا ہے، شرعی حدودات سے تجاوز کرنے والے کو، آئینی قیودات کو توڑنے والے کو، کہ جو معاشرے میں بد امنی پھیلانے کا ذریعہ و سبب بنے، اسے باغی کہتے ہیں۔ باغی کا ایک معنی مسلم ریاست کے خلاف خود ساختہ تعویل کی بنا پر لوگوں کو منظم کر کے جنگ کرنے والے کو باغی کہتے ہیں۔ تو یہ بغاوت کی تعریف ہے۔ باغی کے یہ چند معنی بیان کیے گئے ہیں کہ جس کو جان کر ہر صاحب علم، ہر ذی شعور یہ بات تسلیم کرے گا کہ لفظ باغی سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ظلم و زیادتی کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، ظلم و زیادتی پر معاون و مددگار بننے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کل کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، معاشرے کے لیے زحمت، بد امنی پھیلانے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ خدا را اس مقدس متبرک بارگاہ میں لب کشائی سے پہلے
اپنی زبان استعمال کرنے سے پہلے اس بارگاہ کے آداب کا ضرور خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ وہی مقدس ذات طیبہ ہے کہ جن کے بارے میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح چلا کر یعنی بلند آواز سے گفتگو مت کرو کہ جس طرح تم ایک دوسرے سے چلا کر گفتگو کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع و بیکار ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہوگی۔ تو جس ذات طیبہ کے بارگاہ میں چلا کر باتیں کرنا زندگی بھر کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ و سبب قرار دیا گیا ہے، اس مقدس و متبرک ذات کے بارے میں باغی جیسا نازیبا لفظ استعمال کرنا یقیناً کس قدر قبیح و برا ہوگا، اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لہذا خدا را نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایسا کوئی بھی جملہ، ایسا کوئی بھی لفظ کہ جس میں توہین و بے ادبی کا ادنا شائبہ بھی پایا جائے، ایسے لفظ کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے، کیونکہ آخرت کی بربادی کے لیے اس قسم کے جملوں کا سہارا لینا کافی ہوگا۔ ہاں، یہاں ایک بات ضرور کہی جائے گی کہ غلطی سب سے ہو سکتی ہے، لیکن بہترین انسان وہی ہے کہ جب غلطی ہو جائے اور اس کی اصلاح کی جائے تو وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اپنی اصلاح کرے۔ لیکن جو اپنی غلطی کو غلطی ہی تسلیم نہ کرے، اصلاح قبول ہی نہ کرے اور بے جا قسم کی من گھڑت تعویلات بیان کرتا پھرے، تو سمجھ لیجئے کہ ایسا شخص ابلیس کا مطیع و فرما بردار ہے، کیونکہ ابلیس سے بھی غلطی ہوئی تھی، شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی غلطی پر اڑا رہا، اپنی غلطی اس نے تسلیم نہ کی، اور نتیجہ یہی ہوا کہ وہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی کا شکار ہو گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 105 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہ تو اہل کتاب کے کفار یہ پسند کرتے ہیں، نہ ہی مشرکین یہ پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر یعنی وحی نازل کی جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ یہود کی ایک جماعت وہ مسلمانوں سے دوستی کا، محبت کا اظہار کرتی تھی، خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی۔ جب مسلمان ان سے کہتے کہ تم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لے آؤ، تو جواب میں وہ کہتے کہ تم جس دین کی دعوت دیتے ہو یعنی اسلام کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، یہ اس دین سے بہتر نہیں ہے کہ جس پر ابھی تک ہم قائم ہیں۔ یعنی یہودی کہتے کہ اسلام یہودیت سے بہتر نہیں، اگر یہودیت سے بہتر ہوتا تو ہم ضرور اسلام قبول کر لیتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تکذیب میں، ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جس سے مسلمانوں کو بر وقت خبردار کر دیا گیا کہ یہ کفار جو بظاہر خیر خواہی کے دعوے دار ہیں، وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ گویا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، ان کفار کو ہرگز یہ پسند نہیں کہ تم کو کسی بھی طرح کی خیر نصیب ہو۔ یہود کو تو یہ رنج و غم تھا کہ نبوت کہ جو ان کی وراثت تھی وہ بنی اسماعیل کو کیوں ملی، یعنی ان کی خواہش تھی کہ جس طرح ہزارہ انبیاء کرام علیہ السلام ہم بنی اسرائیلیوں میں بھیجے گئے ہیں، لہذا اس بار بھی جو آخری نبی آئیں گے وہ بھی ہم میں سے ہی ہوں گے، اور اس طرح خاتم النبیین کا یہ منصب بھی ہم بنی اسرائیلیوں میں سے نبی کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری خاندان اسرائیل سے باہر ہوئی، یعنی جب یہود نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، تو بغض و عناد نے ان کے دلوں میں ڈیرے جما لیے۔ جبکہ مشرکین کو یہ صدمہ تھا کہ نبی کا انتخاب مکہ و طائف کے رئیسوں و سرداروں میں سے کیوں نہیں کیا گیا۔ مشرکین اس وجہ سے عداوت رکھتے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو عقیدہ توحید پیش کیا، وہ عقیدہ توحید ان مشرکین کی خواہشات کے خلاف تھا، کیونکہ وہ تو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں سے محبت رکھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معبود حقیقی کا تعارف پیش کیا، تو یہ کفار ناراض ہونا شروع ہو گئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں اہل کتاب کے کفار اور مشرکین کا رد کیا گیا ہے کہ جو مسلمانوں سے ظاہری طور پر تو محبت کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان کے قلوب حسد و بغض و عناد سے پر تھے۔ پھر آیت کے آخری جز میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے۔
اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اس مقام پر رحمت سے مراد نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے نبوت و رسالت عطا فرماتا ہے۔ یہود وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ہزارہ انبیاء ہم بنی اسرائیلیوں میں بھیجے گئے ہیں تو اس بار بھی اللہ کی رحمت ہم بنی اسرائیلیوں کی طرف متوجہ ہوگی اور خاتم النبیین ہم بنی اسرائیلیوں میں پیدا ہوں گے۔ لیکن اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں کسی کو دخل نہیں۔ وہ چاہے تو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ہزارہ انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمائے، اور وہ چاہے تو خاتم النبیین کا یہ لقب خاندان بنی اسرائیل سے باہر کے لیے منتخب فرمائے۔ اور یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم علیہ السلام پر نبوت کے باب کو بند فرما دیا، لہذا اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبوت و رسالت یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو کسب سے حاصل ہو جائے، جو عبادات و ریاضات و مجاہدات کے ذریعے حاصل کر لی جائے، نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 106 سے اپنے کلام کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جو بھی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو بھلا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر یا اس جیسی ہی کوئی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ اس آیت کریمہ میں نسخ کے بارے میں بیان وارد ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی ایک حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرمائے تو اسے شریعت کی نظر میں نسخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا آپس میں نکاح جائز تھا، لیکن بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں خون کے سوا ہر چیز حلال تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے حیوان حرام فرما دیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بچھڑے کی پرستش کرنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح پہلے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا، لیکن پھر اس حکم کو منسوخ فرما دیا گیا اور حکم ہوا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ چنانچہ اب تا قیامت مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حکمتاً مصلحتاً ایک وقت تک کے لیے احکام نافذ ہوتے ہیں، پھر جب ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے حکم کا نفاذ ہوتا ہے۔ ایک حکم کے منسوخ ہونے کے بعد دوسرے حکم کا نزول ہوتا ہے، اسے شریعت میں نسخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ کفار جو مسلمانوں سے بہت حسد کرتے تھے، اسلام کے دشمن تھے اور دین اسلام پر بے جا قسم کے اعتراضات کرتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام نے، قرآن نے تو سابقہ شریعتوں کو، سابقہ کتب کو منسوخ قرار دے دیا ہے، تو ان کفار کو بہت خوف لاحق ہوا، بڑی وحشت محسوس ہوئی۔ لہذا ان کفار نے سادہ لوح مسلمانوں کے قلوب میں اسلام سے متعلق شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی، اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگ گئے، کہنے لگے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی کتاب نہیں، بلکہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ کبھی کوئی ایک کام کا حکم دیا جاتا ہے، پھر اس حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ تو یہ اعتراض یہود و مشرکین کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کا یہ اعتراض بالکل باطل، بے بنیاد، بے سروپا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو احکام پہلے نافذ کیے گئے تھے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھے، بلکہ مصلحتاً ایک خاص وقت تک کے لیے تھے۔ کیسی حکمت، کیسی مصلحت! اہل عرب جو آوارہ و نافرمان تھے، احکامات شرع کو اپنے پیروں تلے روندنے والے تھے، تو ایسی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے، ان کو قانون و آئین کا پابند کرنے کے لیے بتدریج چند ایسے اقدامات کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حکمتاً مصلحتاً وقتی طور پر ان احکامات کا نفاذ ہوا۔ پھر جب ان سابقہ احکام کا وقت ختم ہو گیا تو ان کی منسوخیت کا حکم وارد ہوا، اور عین حکمت کے تحت ان کی تربیت یافتہ ذہنیت کے مطابق دوسرے احکام کا نفاذ ہوا، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہ تھی۔
الغرض جب کفار نے بیجا قسم کے اعتراضات کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا گیا کہ ہم جو بھی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی ہی کوئی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ثابت ہوا کہ آیات کا منسوخ کیا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، نہ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی طرف سے آیات کو منسوخ فرمایا ہے جیسا کہ کفار نے اعتراض کیا تھا۔ اسی طرح اس آیت میں آیات کو فراموش کرائے جانے کا ذکر ہے۔ روایت میں ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم رات تہجد میں جو صورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے سابقہ رات کو پڑھنا چاہا لیکن ہمیں یاد نہ آئی، حتیٰ کہ ہمارے حافظی میں بھی وہ صورت نہ رہی۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم تلاوت دونوں منسوخ ہوئے، جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے سورہ احزاب پڑھی تھی، مجھے اس کی 70 آیتیں بھلا دی گئی جن کو میں اب نہیں پاتا۔ مزید ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ مبارکہ میں سورہ احزاب 200 آیتیں پڑھی جاتی تھی، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف کو لکھا تو وہ صرف اتنی ہی آیات لکھنے پر قادر ہوئے کہ جو اب ہیں، یعنی جو اب موجود ہیں، صرف اتنی ہی آیات لکھنے پر وہ قادر ہوئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تمام روایات کی روشنی میں معلوم ہوا کہ آیات کی منسوخیت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اسی طرح اذہان سے آیات کو فراموش کرایا جانا، اذہان سے ان آیات کا محو ہو جانا، حتیٰ کہ جن صفحات پر آیات لکھی گئی تھی ان سے ان آیات کا مٹایا جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 107 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابل نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے نہ ہی مددگار۔ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین و آسمانوں کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت جو خالق حقیقی ہے، مالک بحر و بر ہے، تو خالق اپنی مخلوق میں، مالک اپنی مملوک میں، حاکم اپنے محکوم میں جو چاہے جیسا چاہے حکم نازل کرے، اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس اعتراض کا رد فرما دیا کہ جس کے مطابق انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ قرآن کریم میں کبھی کوئی ایک حکم دیا گیا، پھر اس حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم لایا گیا۔ تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان زمین و آسمانوں کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یہ فرمان اس بات کی طرف دلیل بین ہے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اسی کی بادشاہت ہے، تو حکم و تصرف بھی اسی کا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، حاکم ہے، اور جو مالک و حاکم ہو وہ اپنے مملوک و محکوم کے احوال سے واقف ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر خالق کائنات اپنی مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے شرعی قوانین میں ترمیم کرے، تبدیلی کرے، تو نہ تو اس میں کوئی قباحت ہے اور نہ ہی اس کے احکام میں کسی کو مداخلت کا کوئی حق حاصل ہے۔ پھر آیت کے دوسرے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے نہ ہی مددگار۔ یعنی بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل کوئی کسی کی مدد و نصرت نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اس کی عطا سے، اس کی اجازت و اذن سے مدد کی جائے، جیسا کہ امت مسلمہ کا نظریہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام یہ حامی و مددگار ہوتے ہیں، جب کوئی فریادی ان سے استعانت کرتا ہے، طلب مدد کرتا ہے، مقرب بندوں کی مدد کی بھی جاتی ہے، اور یہ مدد و نصرت چونکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہے، اجازت سے ہوتی ہے، لہذا حقیقت میں یہ مدد اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوتی ہے، اور یہی مسلمانوں کا نظریہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 108 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم اپنے رسول سے ایسے سوال کرنا چاہتے ہو، یعنی ایسے لا یعنی سوال کرنا چاہتے ہو کہ جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے، اور جس نے ایمان کو کفر سے بدلا تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہے۔ ایک قول کے مطابق اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے یہودیوں سے ہے کہ کیا تم بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی لا یعنی سوالات کرو گے کہ جو سوالات تمہارے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ وہ کیسے سوالات تھے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ مبارکہ کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوالات کیے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام ایک ساتھ پوری کتاب لائے، آپ بھی پوری کتاب ایک ساتھ لائیں۔ کسی نے کہا کہ اگر زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیں، تو کسی نے کہا کہ صفا مروہ پہاڑ کو سونے چاندی کا بنا دیں، کسی نے کہا کہ پہلے آپ فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو واضح طور پر دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور یہ سوال بالکل ایسے ہی تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم نے ان سے کیے تھے۔ الغرض یہود نے اس قسم کے جب بے شمار لا یعنی سوالات شروع کیے تو ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد ہوا کہ تم بھی ایسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو کہ جیسے سوال اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ آیت کی اس جز سے معلوم ہوا کہ جب یہود نے لا یعنی سوالات شروع کیے، امتحاناً معجزات طلب کیے، تو ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لہذا اس سے اشارتاً ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں، بزرگوں کی بارگاہ میں ایسا کوئی بھی سوال کہ جن سے ان کی شان میں نافرمانی کا عنصر جھلکتا ہو وہ صحیح نہیں، یا بزرگوں کی خدمت میں امتحاناً سوال کرنا یہ بھی صحیح نہیں۔ یہ طریقہ یہود ہے۔ ہاں اگر بزرگوں کی بارگاہ میں حصول ہدایت کے لیے کوئی سوال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اسلوب قرآن بھی یہی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے سوال کرو، یہ تو حکم ربی ہے۔ لیکن اگر سیکھنا مقصد نہ ہو، جیسا کہ بعض لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے سے امتحان سوال کرتے ہیں، بطور عناد، بطور مذاق سوال کرتے ہیں، سیکھنا مقصد نہیں ہوتا بلکہ سامنے والے کو ڈیگریڈ کرنا مقصد ہوتا ہے یا اپنی علمی برتری جتلانا مقصود ہوتا ہے، تو چونکہ ان کے باطن میں فساد ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے، ان کے سوالات نیک نیتی پر مشتمل نہیں ہوتے، اور اس طرح در حقیقت وہ اہل یہود کی اتباع و پیروی میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ طریقہ صحیح نہیں، لہذا اس فعل قبیح سے لازمی بچا جائے۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 109 پر کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کثیر اہل کتاب نے حسد کی وجہ سے یہ خواہش کی کہ کاش وہ تمہیں بھی ایمان کے بعد کفر کی طرف لے جائیں، تو تم انہیں معاف کرو اور درگزر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم صادر فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جنگ احد کہ جس میں مسلمانوں کے مد مقابل 3000 مشرکین تھے، جبکہ مسلمانوں کا لشکر صرف 1000 افراد پر مشتمل تھا، اور اس میں بھی 300 منافقین تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 70 صحابہ کرام علیہم رضوان اس جنگ میں شہید ہوئے، حتیٰ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اس جنگ کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے 2 صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں شکست نہ ہوتی، تم ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ، یعنی ان کو مرتد ہونے کی دعوت دی گئی۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نزدیک عہد شکنی کیسی ہے، عہد کو توڑنا کیسا ہے؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ بہت برا ہے۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عہد کیا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نہ پھروں گا اور کفر اختیار نہ کروں گا۔
اسی طرح دوسرے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا، اسلام کے دین ہونے پر، قرآن کے ایمان ہونے پر راضی ہوا، کعبہ کے قبلہ ہونے پر، مومنین کے بھائی ہونے پر راضی ہوا۔ پھر یہ دونوں صحابہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو واقعے کی خبر دیتے ہیں، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی، نجات پائی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کثیر اہل کتاب نے حسد کی وجہ سے یہ خواہش کی کہ کاش وہ تمہیں بھی یعنی مسلمانوں کو بھی ایمان کے بعد کفر کی طرف لے جائیں۔ یہ آیت حسد کی مذمت قباحت پر دلالت کرتی ہے۔ اہل یہود جو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے خود تو ایمان کی دولت سے محروم ہوئے، لیکن حسد کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ کوئی اور مسلمان ایمان کی دولت سے مالا مال نہ رہے۔ اہل یہود حسد کی آگ میں اس قدر جل چکے تھے کہ اسلام کی حقانیت ظاہر ہو جانے کے باوجود انہوں نے یہ خواہش کی کہ دیگر مسلمان بھی خیر سے دور ہو جائیں، اسلام سے دور ہو جائیں، اپنی آخرت تباہ و برباد کر دیں، اور یہ سب حسد کی وجہ سے ہوا۔ معلوم ہوا کہ حسد ایک موذی مرض ہے، ایک ایسا عیب ہے کہ جس سے نہ صرف انسان خیر سے بھلائی سے دور ہو جاتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی خیر سے بھلائی سے دور کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ لہذا اس قبیح مرض سے ضرور بچنا چاہیے۔ پھر مزید آیت کے اگلے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم عفو درگزر سے کام لو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر فرما دے۔ یعنی یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب مدینہ شریف کے یہود سے سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس شرط پر صلح فرمائی کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے، ہمارے دشمنوں کی ہمارے مقابلے میں مدد نہیں کریں گے، لیکن اس صلح کے بعد، اس عہد کے بعد بھی اہل یہود نے خفیہ طور پر ان لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، کہ تم عفو درگزر سے کام لو، یعنی یہود کے اس طرز عمل پر، ان کے بہکانے پر، ان کے اس فتنہ انگیزی پر، ان کے اس شر پھیلانے پر تم ان سے جہاد نہ کرو، ان سے جو صلح کی شرط رکھی گئی تھی اسے نہ توڑو، بلکہ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تم عفو درگزر سے کام لو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر فرما دے۔ یعنی جب ان اہل یہود کی بد عہدی ظاہر ہو جائے تب انہیں قتل بھی کر دینا، انہیں جلا وطن بھی کر دینا، لیکن ابھی چونکہ یہ یہود خفیہ طور پر لوگوں کو بہکا رہے ہیں، لہذا تم ان کے اس شر پھیلانے پر ان سے جہاد نہ کرو بلکہ عفو درگزر سے کام لو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ شریف کے یہودیوں نے بالکل واضح طور پر مسلمانوں کے مقابلے میں کفار مکہ کی مدد کی، تو اس وقت بنی نضیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنی قریظہ کو قتل کر دیا گیا۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 110 پر کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھی بھلائی اپنی ذات کے لیے آگے بھیجو گے، یعنی جو بھی نیک اعمال آگے بھیجو گے، اسے ان کا ثمر اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور پاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ سابقہ آیت میں بیان ہوا کہ اہل ایمان کے کثیر دشمن ہیں، چنانچہ انہیں صبر و تحمل کا درس دیا گیا، فوری جہاد کے بجائے عفو درگزر سے کام لینے کی ترغیب دی گئی۔ اور اب اس آیت میں اہل ایمان کو نماز، زکوٰۃ اور دیگر امور صالحہ کی تعلیم و ترغیب اور اس پر آخرت میں ملنے والے اجر کو بیان کیا گیا ہے۔ گویا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دشمنان اسلام جو بھی کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کی اس کارروائیوں پر، اس فتنہ انگیزی پر، ان کے شر پھیلانے پر فی الوقت اس طرح توجہ نہ دی جائے کہ تم دشمنان اسلام کی حرکات و سکنات سے دل برداشتہ ہو کر امور صالحہ سے ہی دور ہو جاؤ، نہیں، بلکہ تم اپنے ایمانی تقاضے پورے کرتے ہوئے نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اعمال صالحہ اختیار کرو، اس کا صلہ، اس کا نتیجہ عند اللہ ضرور پاؤ گے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ تبلیغ اسلام کی راہ میں یقیناً کثیر رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تبلیغ دین کے راستے کو ہرگز ترک نہ کرے۔ اگر کوئی انسان دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں کوئی ایک ٹارگٹ بناتا ہے تو ساتھ ہی اس بات پر بھی اسے توجہ رکھنی چاہیے کہ کامیابی ملے یا نہ ملے، لیکن میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا،
بعض لوگ کوئی دینی کام کا آغاز کرتے ہیں تو بظاہر کوئی رسپانس نظر نہیں آتا تو اسے ترک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ مسائل و مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں اور اس کام کی تکمیل سے پہلے ہی راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں۔ یہ روش صحیح نہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم جو بھی اعمال صالحہ اختیار کریں اس کا نتیجہ، اس کا صلہ اگر ہماری خواہشات کے مطابق نہ ہو تو حوصلہ شکنی کی حاجت نہیں، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کامیابی ملے یا نہ ملے، اخلاص کے ساتھ کیے گئے عمل کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور حاصل ہوگا، کیونکہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 111 پر کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اہل کتاب نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ آپ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے، جنت سے مایوس کر کے ان کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس قسم کے جملے کہا کرتے تھے کہ جو یہودیت یا نصرانیت پر مرے گا وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ تو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ یہ تو اہل کتاب کی محض تمنائیں ہیں، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل پیش کرے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے یعنی یہود اور نصارہ کے اس دعوے کو غلط، بے سند قرار فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان یہود و نصارہ نے دین کی روح کو، دین کی اصل حقیقت کو فراموش کرتے ہوئے ہر ایک نے اپنے لوگوں کو اپنے جنتی ہونے کا، اپنے حق پر ہونے کا، جبکہ اپنے علاوہ بقیہ سب کے گمراہ و جہنمی ہونے کا باطل و بے سروپا نظریہ و عقیدہ قائم کر رکھا تھا۔ لیکن یہ ان کے خود ساختہ نظریات تھے کہ جو دلائل سے صرف نظر تھے۔ تورات و انجیل میں ایسی کوئی بات بیان نہ ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے ان باطل و بے بنیاد دعووں کو غلط قرار فرما دیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ آج کے زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں اگر کوئی دلائل سے صرف نظر کوئی عقیدہ پیش کرتا ہے، کوئی نظریہ پیش کرتا ہے اور اس عقیدہ و نظریہ کی بنیاد پر اپنے حق پر ہونے اور دیگر کے گمراہ ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، تو ایسے لوگ در حقیقت خود گمراہ ہے، ایسے لوگ خود ہی خطا پر ہیں، اور اس قسم کے لوگ تقریباً ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ لہذا پھر یہ عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے نوسر بازوں سے، ایسے فتنہ و شر پھیلانے والوں سے، ایسے راہزنوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور اس سلسلے میں فقط علماء اسلام سے رجوع کرے، اسی میں ایمان کی سلامتی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 112 پر کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیوں نہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، یعنی آخرت میں نہ ہی ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سابقہ آیت میں بیان ہوا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، گویا کہ اس طرح انہوں نے دیگر کے جنت میں داخل ہونے کی نفی کر دی تھی۔ تو اس کے رد میں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا، کیوں نہیں، یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے علاوہ جنت میں کوئی بھی شخص داخل کیوں کرنا ہوگا، جبکہ قانون قدرت تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے کہ جو بھی ایمان کی درستگی اور اعمال صالحہ لے کر آئے گا تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ایمان کی درستگی اور عمل صالح۔ لہذا اگر کوئی انسان اپنی آخرت کی بہتری چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت اور اعمال صالحہ کا ارتکاب کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی شخص سرخرو ہوگا کہ جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکا دیا۔